ایک سے ایک ہسٹوریکل واقعات ہیں انبیاء علیہم السلام کے، مگر شاید جیسے جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں ہم اپنی اسلامی اقدار اور اسلامک ہسٹری کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ آج میں پھر مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ یہ واقعہ سنیں گے اور اس واقعے سے ہمیں اپنی اس وقت جو لائف گزر رہی ہے اس سے بہت کچھ امپلیمنٹ کرنے کا فائدہ ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کی جب بھی بات ہوتی ہے، جب بھی ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذہن میں آتا ہے تو صبر ایوب ہے اس کی بات ضرور ہوتی ہے۔ یہ صبر ایوب کیوں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا کیا تھا، ایسا کون سا صبر کیا تھا کہ آج بھی لوگ ایگزامپل کے طور پہ کہتے ہیں کہ صبر کیا تو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں صبر ایوب کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آئیے کچھ ان کے بارے میں سنتے ہیں، یہ ہوا کیا تھا۔ اصل میں ماجرا یہ تھا کہ شیطان نے بڑی کوشش کی حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح بہکائے، اللہ کی راہ سے ہٹائے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس نے بڑی کوشش کی مگر وہ سکسیسفل نہ ہوا۔ تو اس نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کہا کہ اے مولا، ایوب اس لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں کہ تو نے ان کو بڑا نوازا ہے، ان کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے، ان کی اولاد بھی ہے، ان کو صحت بھی تو نے دی ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، تو پرابلم نہ ہونے کی وجہ سے تیری خوب عبادت کرتے ہیں۔ اگر تو ان کو آزمائش میں مبتلا کر دے تو پھر یہ تیری عبادت نہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، میرا رب عز و جل فرماتا ہے وہ ہرگز اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے گا، اگر آزمائشیں آئیں گی پھر بھی ثابت قدم رہے گا۔ اب کیا ہوا؟ ایسا نہیں کہ سڈنلی اچانک آفتیں آئیں، حضرت جبریل امین آئے، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا، اے ایوب ان قریب آپ کا رب عز و جل آپ پر ایسی آزمائشیں اور ہولناک معاملہ فرمائے گا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو ڈیلیبریٹلی آ کر کوئی کہہ دے کہ آپ پر یہ آزمائش آنے والی ہے، اور وہ اللہ کے نبی ہوں، فرشتہ آ کر بتائے، اللہ کے انبیاء کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ حضرت ایوب بھی دعا کرتے، مولا اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، ٹال دے، تیرا کرم ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا، یہاں تک کہ میرے بارے میں یوں کہا جائے یہ انتہائی تعجب خیز بندہ ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا، کہ جب میرا رب میری تکلیف پر راضی ہے تو پھر مجھے سکھ کا کیا کرنا ہے۔ بہرحال اب کیا ہوا؟ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں حکم ہوا کہ اے ایوب آزمائش کے لیے تیار ہو جا، اور میرا حکم اور فیصلہ نازل ہونے تک صبر کرتے رہنا۔ آپ کی آزمائش اب کس طرح بڑھی کہ پہلے آپ کی ساری اولاد، آپ کے بچے جو تھے وہ مکان گرا اور اس تلے دب کر سب کے سب انتقال کر گئے۔ بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہمارے گھر میں بھی کبھی کب ایسی میت ہو جاتی ہے، موت ہو جاتی ہے، ہمارا رپلائی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی اور عبادت کرنے لگے، اللہ کا شکر بجا لانے لگے۔ اب دوسرا دن ہوا تو آپ کی جتنی مال دولت مویشی وہ سب کے سب جل کر راکھ ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ یہ تمام عطائیں اسی نے دی تھی، اسی نے واپس لے لی۔ پھر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اب فقط آپ کے پاس دیر از نو ویلتھ، مال و دولت بھی نہیں تھا اور اولاد بھی نہیں ہے، اب فقط آپ تھے، آپ کا جسم تھا۔ اب آپ پر ایک اور آزمائش یہ ڈالی گئی کہ آپ بیمار کر دیے گئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جس کو ہم آج کے دور میں بہت ایکسٹریم جو ہے وہ النس، بہت ایکسٹریم بیماری کہہ سکتے ہیں۔ مگر اب آپ نے کیا کیا؟ جب جسم کی بیماری ہوئی تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہے اور فرمایا تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا، اپنا خاص فضل اور بھلائی فرمائی، مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیں، آزمائش جو ہے نا وہ محبت کے دعوے کو کھول کے رکھ دیتی ہے۔ کوئی شخص آپ کو دیتا رہے، آپ اس کی تعریف کرتے رہیں، کوئی کمال نہیں۔ جب اس کو کہیں وہ آپ کا کام کر دیں، آپ اس کو سلام کرتے رہیں، شکریہ ادا کرتے رہیں، دیر از نو اسپیشل تھنگ۔ اب جب کچھ نہ ملے، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اور اب پتہ چلے گا محبت کتنی ہے۔ جو بڑے دعوے کرتا تھا نا کہ مصیبت میں تمہارے ساتھ رہوں گا، پیسے والے کے گرد بہت سارے لوگ گھومتے ہیں، مگر جب اس پر آزمائش کا وقت آتا ہے اصل دوستوں کا پتہ جب چلتا ہے۔
کہ کون مصیبت میں کھڑا رہا, کون مصیبت میں ساتھ رہا. کچھ لوگ شہرت کی وجہ سے پیار کرتے ہیں, کچھ دولت کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں, کچھ حسن کی وجہ سے قریب آ جاتے ہیں, لیکن جب یہ نعمت چلی جاتی ہے, یہ پرابلم آ جاتی ہے, پھر سارے محبت کرنے والے, سارے دعوے دار یہ دور چلے جاتے ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا کمال دیکھیے, آزمائشیں بڑھتی رہیں, ان کی عبادتیں بڑھتی رہیں, تکلیفیں بڑھتی رہیں, وہ شکر کرتے رہے, ان کے قدموں میں لغزش نہ آئی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کو ندا دی گئی, اے ایوب تو نے ہماری آزمائشوں پر صبر کیا, ہم تجھے تیرا مال اور اولاد لوٹا دیں گے, اور جسم کو آزمائش سے عافیت بخشیں گے, اور تیرا نام اپنی آخری کتاب میں لکھ دیں گے, اور تیرا ذکر محبوب بندوں کے رجسٹر میں پھیلا دیں گے. آج دیکھیں نا, ہزاروں سال گزر گئے, آج ڈی ایچ اے ڈیفنس کے اس اجتماع میں بیٹھ کر ہم کس کے فضائل بیان کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کا ذکر بلند کیا نا. رہتی دنیا, آج قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے, رہتی دنیا جو ہے جب بھی صبر کی بات کرتی ہے, حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا ہے.